جی ناظرین، پروگرام کے بعد پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے تھے غلام محمد صفی صاحب سے، جو تحریک حریت کشمیر مقبوضہ کشمیر کے پاکستان میں نمائندے ہیں۔ ان سے بات جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم صفی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی صفی صاحب، بات کر رہے تھے کل کے واقعے کی۔ جنید صحرائی شہید ہوئے اور اس کے بعد ان کے والد محترم اشرف صحرائی صاحب کا جو بیان میڈیا میں آیا، وہ تو ہمارے لیے ایک عزم و استقامت کا ایک پہاڑ، ہمیں ایک حوصلہ ملتا ہے۔ کشمیری عوام ان کے اس جذبے کو اور ان کے حوصلے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ جو تحریک مزاحمت کی موجودہ صورتحال ہے، اس کو آپ کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ ہندوستان کی 1947 ہی سے کوشش رہی کہ وہ جموں و کشمیر پر اپنے غاصبانہ تسلط کو دوام بخشے۔ اس کے لیے انہیں مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر سے بھی کچھ مہرے ملے، لیکن بنیادی طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں مزاحمت کی جو تحریک ہے، اس کے سرخیل سعید علی گیلانی صاحب، محمد اشرف صحرائی صاحب، سعد اللہ تانترے صاحب، حکیم غلام نبی صاحب، شیخ محمد حسن صاحب اور اس طرح کے لوگ تھے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام اور آزادی کی بات کی، بلکہ اپنے لخت جگر کو بھی پیش کیا۔ کوئی آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ مقبوضہ کشمیر کی قیادت جو ہے وہ دعوے تو بہت کرتی ہے، باتیں تو بہت کرتی ہے، لیکن اپنے لخت جگر کو پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ کوئی یہ الزام ان کے سر نہیں دھر سکتا، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے نوجوان بچوں کو پیش کیا جنہوں نے قربانیاں دی اور سرخرو ہو گئے، اور پوری دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ قیادت جو ہوا کرتی ہے وہ صرف لیکچر نہیں دیا کرتی، بلکہ وہ خود ایک رول ماڈل ہوا کرتی ہے اور ایک نمونہ ہوا کرتی ہے۔ تو جناب صحرائی صاحب نے بھی وہی نمونہ پیش کیا جس کی لوگ ان سے توقع رکھتے تھے۔ اور میں تو یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ جناب صحرائی صاحب کا قد پہلے سے کہیں زیادہ بلند ہو گیا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی ہی قیادت جموں و کشمیر کو غلامی سے آزادی دلانے میں ایک کردار ادا کر سکتی ہے۔ بے شک رہا یہ معاملہ کہ جموں و کشمیر پر ہندوستان کی جو غلامی کی سیاہ رات ہے وہ چھٹتی نظر نہیں آ رہی، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ قربانیاں، یہ لازوال قربانیاں اس طرح پیش کی جاتی ہیں، اور پھر یہ بھی کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہا، نہ صرف یہ کہ نوجوان کمپرومائز نہیں کر رہے، بلکہ ہماری قیادت جو ہے جس میں صحرائی صاحب پیش ہیں، آپ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ انہیں یہ کہا بھی گیا، ڈی جی کی طرف سے ابتدا میں ان سے کہا گیا تھا جب انہیں معلوم ہوا کہ صحرائی صاحب کا بیٹا جنید جو ہے وہ اس نے حزب المجاہدین جوائن کی ہے، تو انہوں نے صحرائی صاحب سے کہا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو واپس بلائیں، لیکن صحرائی صاحب نے مومنانہ انداز سے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں نے ایک راستہ اختیار کیا ہے، اور اسی طرح میرے بیٹے نے بھی جان بوجھ کے سوچ سمجھ کے ایک راستہ اختیار کیا ہے۔ میں اس وقت حریت کانفرنس اور تحریک حریت کی نمائندگی کرتا ہوں، لیکن میرا بیٹا جو ہے وہ عسکریت کی نمائندگی کرتا ہے۔ عسکریت سے ہم شرمندہ نہیں ہیں، بلکہ ہم عسکریت کو اون کرتے ہیں، لیکن جو لوگ عسکریت کا حق ادا کر سکتے ہیں وہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں، اور جو سیاسی اور سفارتی محاذ پہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کام بہتر طور پر انجام دے سکتے ہیں، وہ اس محاذ پہ کام کر رہے ہیں۔ مختلف محاذ ہیں جن محاذوں کو ہم نے چن رکھا ہے سوچ سمجھ کے، جان بوجھ کے، اور کوئی ہمیں اس راستے سے ہٹا نہیں سکتا۔ چنانچہ صحرائی صاحب نے واضح الفاظ میں ڈی جی سے کہا کہ ہم انہیں واپس نہیں بلا سکتے۔ آپ نے گیلانی صاحب کو یا کسی دوسرے قائد کو کبھی یہ کہا کہ جو مجاہدین میدان میں گئے ہوئے ہیں وہ انہیں واپس بلائیے؟
نہیں، ان لوگوں نے ایک راستہ اختیار کیا جہاد کا، شہادت کا، تو میرے بیٹے نے بھی یہی راستہ اختیار کیا ہے، اور میں کسی بھی صورت میں اسے اس جہاد سے واپس نہیں بلا سکتا۔ تو ایک عظیمت کا راستہ ہے جس کی نشاندہی صحرائی صاحب نے کی ہے، اور آج پوری قوم فخر کر رہی ہے صحرائی صاحب پر، صحرائی صاحب کے فرزند جنید صحرائی پر، طارق پر، اور اس سے پہلے جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں، خواہ وہ نائکو صاحب ہوں، وہ برہان شہید ہوں، وہ منان شہید ہوں، یا دیگر شہداء ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام شہداء کی قربانیوں کو ضائع ہونے سے بچائے، یہ بتائیے گا، اور اللہ کرے کہ یہ قربانیاں رنگ لائیں۔ آمین آمین۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس سے